یہ تو بڑا ہی پرانا ڈرامہ ہے جو زمانہ قدیم سے ان خاندانوں میں کھیلا جا رہا ہے اور کھیلا جاتا رہے گا۔ جن خاندانوں میں بے اندازہ دولت آ جاتی ہے ان خاندانوں سے عزت اور آبرو رخصت ہو جاتی ہے۔ شہزادیاں اپنے غلاموں کے ساتھ یہی کھیل کھیلتی رہی ہیں اور اب امیر کبیر گھرانوں کی بالغ لڑکیاں اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ بھاگ نکلتی ہیں یا انہیں کھلونا بنائے رکھتی ہیں۔ شرفو کا ایسی ہی ایک راجکماری کے ہاتھوں میں کھلونا بن جانا کوئی حیران کر دینے والی بات نہیں تھی۔ 1.5-2 سال بعد جاگیردار کی اس بیٹی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ ماں تو گوری چٹی تھی لیکن بچے کا رنگ شرفو کی طرح سانولا تھا۔ بچے کے نقش و نگار نکھرے تو صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ شرفو کا بچہ ہے۔ 4-5 مہینوں بعد عورتوں نے کہنا بھی شروع کر دیا کہ بچہ تو بالکل شرفو پر گیا ہے۔ یہاں سے شرفو کی بدبختی شروع ہو گئی۔ بچے کی پیدائش سے چند مہینے پہلے ہی لڑکی کے خاوند نے شک و شبہ شروع کر دیا تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی ہے اور غالباً اس کا یہ ملازم شرفو اس کام میں ملوث ہے۔ یہ شک ابھرنے لگا تو لڑکی کے گھر تک پہنچا۔ لڑکی نے شرفو کو بتایا تھا کہ اس کے گھر والے شک کرنے لگے ہیں، لیکن لڑکی نے شرفو کو حوصلہ بھی دیا کہ اس سے کوئی پوچھے تو دلیری سے جواب دے کہ یہ سب بکواس ہے، لیکن بچے نے پیدا ہو کر پردے ہی اٹھا دیے۔ ایک دن لڑکی کے باپ نے شرفو اور اس لڑکی کو عین موقع پر پکڑ لیا۔ لڑکی کا باپ میرے خیال میں ان پر نظر رکھے ہوئے تھا اور انہیں موقع پر پکڑنے کی کوشش میں تھا۔ ایسا موقع پیدا ہو گیا اور لڑکی کو صرف لان تان کی گئی، لیکن شرفو کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ اسے اس قدر مارا پیٹا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو اس کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے کہ آج ہی رات اسے غائب کر دو اور اس کی لاش کا نشان بھی نہ ملے۔ شرفو کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا اور اگلے روز جاگیردار نے 2 آدمی ساتھ لا کر شرفو کے باپ کی بھی پٹائی کروا دی اور کہا کہ لڑکا اس کے حوالے کیا جائے۔ شرفو نے اپنی پٹائی اور بے عزتی تو برداشت کر لی تھی، باپ کی پٹائی اس سے برداشت نہ ہو سکی، لیکن وہ اتنے بڑے جاگیردار پر جوابی حملہ کرنے کے قابل نہ تھا۔ حملہ تو دور کی بات ہے، وہ اپنے اور اپنے خاندان کے دفاع کے قابل بھی نہیں تھا۔ 2 دوستوں نے اسے کہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے ورنہ جاگیردار یا اس کی بیٹی کا خاوند اسے مروا دے گا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ ہندوؤں کی اکثریت کا علاقہ تھا اور مسلمانوں کی وہاں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کسی مسلمان کو قتل کر کے پھینک دینا ہندوؤں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ شرفو کبھی گاؤں سے باہر نہیں نکلا تھا، وہ جاتا تو جاتا کہاں، لیکن ظلم و تشدد اور پھر جان کے خطرے کو دیکھتے ہوئے وہ بھاگ نکلا۔ 5-6 میل دور ایک گاؤں سے گزرا تو وہیں بیٹھ گیا۔ اسے ایک مسلمان ملا جس سے اسے پتا چلا کہ اس گاؤں میں زیادہ تر آبادی مسلمان کسانوں کی ہے۔ شرفو نے اسے وہ سب سنا ڈالی جو اس پر بیتی تھی۔ اس دوران گاؤں کے 3-4 آدمی وہاں آن بیٹھے اور سب نے شرفو کا رونا سنا اور وہ مشتعل ہو گئے، لیکن ان کا اشتعال ہندوؤں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ اکٹھے بیٹھ کر اور ادھر ادھر دیکھ کر ہندوؤں کو برا بھلا کہہ سکتے تھے جو انہوں نے کہا اور دل کا غبار نکال لیا۔ اتنے میں ایک اور آدمی آ گیا۔ اسے انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکا فلاں گاؤں سے بھاگ آیا ہے اور بھاگنے کی وجہ کیا ہے۔ شرفو کے آنسو بہے جا رہے تھے اور وہ کہتا تھا کہ وہ جائے کہاں۔ اس آدمی نے جو ابھی آیا تھا کچھ بھی نہ کہا، جھک کر شرفو کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک گھر میں لے جا کر ایک ادھیڑ عمر آدمی کے پاس بٹھا دیا اور کہا کہ اس کی کہانی سنو۔ شرفو نے اسے بھی وہ سنا دی جو اس پر بیتی تھی۔ اس شخص نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، مت گھبرا بچے، تو اب میری پناہ میں ہے۔ اس طرح شرفو کا تعارف کمالے ڈاکو سے ہوا اور کمالے نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ شرفو نے مجھے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ کمالے نے اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی جیسے وہ اندازہ کرنا چاہتا ہو کہ شرفو عقل اور ہوش کے لحاظ سے کتنے پانی میں ہے۔ شرفو تھا ہی ذہین اور ہوشیار اور بہت ہی اسمارٹ نوجوان۔ کمالہ جہاں دیدہ آدمی تھا سمجھ گیا کہ یہ نوجوان اس کے کام آ سکتا ہے اور اسے پناہ میں لے کر کچھ فائدہ ہی ہوگا۔ کمالہ ڈاکو، سلطانہ ڈاکو اور اس قسم کے تاریخی حیثیت والے ڈاکوؤں کی سطح کا آدمی نہیں تھا، لیکن بڑا استاد قسم کا ڈاکو تھا اور دور دور تک اس کا نام جانا پہچانا جاتا تھا۔ شرفو کو جب کمالے کی اصلیت معلوم ہوئی تو وہ گھبرایا نہیں بلکہ خوش ہوا کہ وہ ٹھیک ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے۔ شرفو جب مجھے بیان دے رہا تھا اس سے تقریباً 3 سال پہلے وہ کمالے کے پاس پہنچا تھا۔
کمالے کے ہاں پہلی شام اس نے جو کھانا کھایا وہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں کھایا تھا۔ کمالے کے 3-4 آدمی بھی کھانے پر ساتھ تھے اور سب سے شرفو کا تعارف ہوا۔ کمالے کی بیوی ایک خوبصورت عورت تھی جو سراپائے پیار اور شفقت تھی۔ شرفو وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ ان 3 سالوں میں شرفو نے ڈکیتی کی 5 وارداتوں میں شمولیت کی تھی اور کمالے نے اسے اپنے گینگ کے لیے ہر لحاظ سے فٹ پایا تھا۔ تھانے دار کی حیثیت سے مجھے چاہیے تھا کہ میں اس سے ان تمام وارداتوں کی تفصیلات پوچھتا۔ ان میں سے بعض وارداتیں عدم پتہ قرار دے دی گئی تھیں، یعنی کوئی سراغ نہیں ملا تھا کہ یہ وارداتیں کس نے کی ہیں۔ میں اپنے نمبر بنانے کے لیے ان وارداتوں کے متعلق شرفو سے بیان لے کر ان ملزموں کو گرفتار کروا سکتا تھا، لیکن میں نے شرفو سے ایسی کوئی بات نہیں پوچھی۔ اس کے بجائے میں نے اسے یہ کہا کہ وہ جب مجسٹریٹ کو اپنا بیان دے گا تو یہ بات بیان میں ہرگز شامل نہ کرے کہ وہ گھر سے بھاگا تھا یا کیوں بھاگا تھا اور وہ کمالے ڈاکو کے ساتھ رہا ہے۔ میں نے اس پر یہ پردہ صرف اس لیے ڈالا تھا کہ یہ کیس ہندو مسلم کشیدگی کا کیس بن گیا تھا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں شرفو کو بچانا اور ہندوؤں کو ذلیل کروانا چاہتا تھا۔ رائے سندر داس کو تو میں نے عدالت میں خراب کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ شرفو نے یہ ساری بات شانتی کو ریلوے لائن سے کچھ دور بیٹھ کر بڑے جذباتی انداز سے سنائی اور اسے کہا کہ اب وہ اپنی دنیا کا شہزادہ ہے۔ اس نے شانتی سے نہ کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلی چلے۔ شانتی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ شرفو نے اسے ایسی ترغیب دی ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ چلے اور وہ اسے عیش کروائے گا۔ شانتی نے یہ کہا تھا کہ وہ شرفو کی ساری داستان سے متاثر ہو گئی تھی اور جب بات اس کے باپ جیسے ایک جاگیردار کی سامنے آئی تو شانتی کے جذبات مشتعل ہو گئے۔ شرفو شانتی کو دراصل یہ بتا رہا تھا کہ مر جانا کوئی حل نہیں اور نہ کوئی بہادری ہے۔ بہادری یہ ہے کہ انسان اپنے دشمنوں کو زندہ رہ کر دکھائے۔ شانتی نے اسے کہا کہ وہ تو مرد ہے اور مرد کئی راستے نکال سکتا ہے اور خطرے بھی مول لے سکتا ہے، لیکن ایک عورت، اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، اور عورت جب اس کی طرح اکیلی اور بے وسیلہ ہو تو وہ سوائے مرنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس طرح ان کے درمیان باتیں ہوتی رہیں اور شرفو اسے قائل کرتا رہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے۔ شانتی نے اپنے بیان میں مجھے کہا کہ وہ شرفو کے کردار سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی۔ وہ تو ڈاکوؤں کا ساتھی تھا اور اس نے صاف کہا تھا کہ وہ کوئی شریف آدمی نہیں۔ ایسے بد کردار آدمی کو ایک ایسی نوجوان اور حسین لڑکی مل گئی تھی جو اپنی حفاظت کرنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اس شخص سے کچھ اور ہی توقع تھی، لیکن وہ تو اتنی توجہ دے ہی نہیں رہا تھا کہ شانتی کو اگر وہاں خراب نہ کرے تو کم از کم ورغلا اور بہلا پھسلا کر ساتھ ہی لے جائے۔ شرفو کوئی بوڑھا آدمی تو نہیں تھا، 25 سال کے لگ بھگ تو اس کی کل عمر تھی۔ شانتی ہچکیاں لے لے کر رونے لگی اور اس نے اپنے آپ کو شرفو کے حوالے کر دیا۔ اگر میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو 2 شرطیں ہیں، شرفو نے شانتی سے کہا۔ تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا اور پھر ہماری باقاعدہ شادی ہوگی، اور اگر تم باقی عمر میرا ساتھ نبھاؤ گی، میں تمہیں کوئی خواب نہیں دکھا رہا، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ شہزادیوں جیسی زندگی گزارو گی۔ اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں ان دونوں کے بیانات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ شانتی شرفو کے ساتھ چلی گئی اور شرفو اسے وہاں سے سیدھا کمالے کے گاؤں لے گیا۔ دونوں نے کمالے کو یہ ساری بات سنائی۔ یہ نہ سمجھیں کہ اتنی خوبصورت لڑکی دیکھ کر کمالے کی نیت خراب ہو گئی ہوگی۔ شرفو کو یہ لڑکی مفت اور بلا تردد مل گئی تھی، اور کمالہ شرفو کا استاد ہی نہیں بلکہ روحانی باپ بھی تھا۔ وہ شرفو سے کہہ سکتا تھا کہ 1-2 دن لڑکی کو اس کے پاس رہنے دے، لیکن کمالے نے لڑکی سے پوچھ کر یہ یقین کر لیا کہ لڑکی اپنی رضا و رغبت سے شرفو کے ساتھ آئی ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ وہ اپنی مرضی اور آزادی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے یا قسم پرسی اور خوف زدگی کے عالم میں۔ شانتی نے اسے بتایا کہ شرفو نے اسے ایسی کوئی ترغیب اور کوئی لالچ نہیں دیا، نہ اسے خوف زدہ کیا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ مسلمان ہو جانے میں ہی تسکین اور اطمینان سمجھتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے شرفو کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ کمالے نے شانتی کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ 2 دنوں کے بعد کمالے نے گاؤں کے مولوی کو اپنے گھر بلایا اور 3-4 معزز آدمی بھی اکٹھے کیے، اور سب سے پہلے شانتی کو مولوی نے حلقہ بگوش اسلام کیا اور اس کے بعد اس کا نکاح شرفو کے ساتھ پڑھوا دیا۔ ان دونوں کو اس نے اپنے گھر نہ رکھا بلکہ اس گاؤں میں بھیج دیا جس گاؤں سے یہ دونوں پکڑے گئے تھے۔ شانتی جب اپنا بیان دے چکی تو میں نے اپنی دلچسپی کی خاطر اس سے پوچھا تھا کہ وہ اس نئی زندگی کو کیسا محسوس کر رہی ہے۔
وہ امیرانہ ٹھاٹ باٹ میں جنی پلی اور جوان ہوئی تھی، لیکن اسے اس سے بالکل الٹ زندگی ملی، جرائم پیشہ خامن اور دیہاتی ماحول۔ شانتی نے کہا کہ معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ اسی دیہاتی ماحول میں خوش ہے اور اسے اپنی وہ امیرانہ زندگی یاد آتی ہی نہیں جس کا میں نے حوالہ دیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ اپنے آپ میں تلخی سی کبھی کبھی ضرور محسوس کرتی ہے کہ اسے دھتکارا گیا تھا۔ شرفو کی وہ بہت تعریفیں کرتی تھی۔ شرفو نے اسے جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی بڑی خوبصورت پناہ دی تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ ان دونوں کے الگ الگ لیے ہوئے بیانات ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں تو میں نے دونوں کو اکٹھا بٹھایا اور انہیں کچھ ہدایات دیں اور بڑی اچھی طرح سمجھا دیا کہ کورٹ میں کیا ہوگا اور وہ کیا کریں۔ کوئی تھانے دار اس طرح نہیں کرتا، لیکن مجھے ان دونوں کے ساتھ ذاتی دلچسپی تھی۔ دوسری بات یہ کہ میں شانتی کے باپ کو عدالت میں شرمسار کروانا چاہتا تھا۔ شرفو کو میں نے حوالات میں بند کر دیا اور شانتی کو روکے رکھا۔ قصبے کے ایک معزز مسلمان کو میں نے تھانے بلوایا۔ اسے میں اچھی طرح جانتا تھا اور وہ کبھی کبھار تھانے میں سلام دعا کے لیے آیا بھی کرتا تھا۔ میں نے باقاعدہ تحریر لکھ کر اور اس کے دستخط کروا کے شانتی کو اس کے حوالے کر دیا کہ اسے وہ اپنے گھر رکھے اور جب میں اطلاع دوں اسے مجسٹریٹ کی عدالت میں حاضر کرے۔ قانون میں اس کارروائی کا خاص طریقہ لکھا تھا اور میں نے اس کے عین مطابق یہ کارروائی کی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر راؤ شجاع الدین ابو بکر مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے جاگیردار کی بیٹی کمالے کا بالکا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے بتایا گیا کہ شرفو کا چچا آیا بیٹھا ہے۔ میں نے اسے بلا لیا۔ اس نے کہا کہ شرفو اس کا بھتیجا ہے اور وہ اس اطلاع پر آیا ہے کہ شرفو کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں نے اس سے 2-4 باتیں پوچھیں تو پتہ چل گیا کہ یہ شخص شرفو کا چچا نہیں بلکہ کمالے ڈاکو کے گینگ کا آدمی ہے۔ میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اس کی اصلیت جانتا ہوں اور وہ شرفو کا چچا نہیں۔ میں کچھ خوش بھی ہوا کہ شرفو کا کوئی وارث آ گیا ہے جو اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ کل علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پہنچ جائے اور کوئی معمولی ساہی وکیل کر کے ضمانت کروا لے۔ اسے یہ کہہ دیا کہ شرفو کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوگا اور دوسری پیشی پر وہ رہا ہو جائے گا۔ میں نے پیچھے ایک اور ضروری دستاویز کا ذکر نہیں کیا، وہ میں یہاں کرتا ہوں۔ یہ تھا شرفو اور شانتی کا نکاح نامہ۔ یہ میں نے اس کے گھر سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یہ صحیح اور قانونی نکاح کا کاغذ تھا۔ اس قصبے میں درجہ اول مجسٹریٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ مجسٹریٹوں کی عدالتیں اور سیشن کورٹ 18-19 میل دور شہر میں تھیں۔ آپ نے آج کل کورٹوں میں دیکھا ہوگا کہ کئی مہینے مقدموں کے چالان عدالتوں میں پیش نہیں کیے جاتے۔ ہمارے وقتوں میں چالان نہایت جلدی پیش کرنا پڑتا تھا، پھر بھی کچھ دن لگ ہی جایا کرتے تھے، لیکن میں نے اتنی تیزی دکھائی کہ اسی روز FIR کے مطابق شرفو کا چالان تیار کر لیا اور اگلے ہی روز شرفو اور شانتی کو ساتھ لے کر کورٹ میں پیش کر دیا اور چالان بھی مجسٹریٹ کے آگے رکھ دیا۔ میں ASI کو بھیج سکتا تھا کیونکہ پہلی پیشی پر عموماً کوئی کارروائی نہیں ہوا کرتی، لیکن میں خود گیا تاکہ مجسٹریٹ کو صحیح صورتحال بتا سکوں اور ایسی صورتحال پیدا کر دوں کہ مجسٹریٹ جلدی سے جلدی اس کیس کو نمٹا دے۔ میں نے مجسٹریٹ کو کیس کی نوعیت بتائی اور پھر نکاح نامہ پیش کر کے کہا کہ میں نکاح پڑھنے والے مولوی کو اور دونوں گواہوں کو پیش کروں گا۔ مجسٹریٹ نے شرفو اور شانتی سے پوچھا کہ وہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں۔ شانتی فوراً بولی کہ وہ ابھی بیان دینے کے لیے تیار ہے۔ مجسٹریٹ اسے اپنے چیمبر میں لے گیا اور اپنے طریقے کے مطابق بیان لیا۔ پھر اس نے شرفو کا بھی بیان لیا۔ اس نے 1 ہفتے کی اگلی پیشی کی تاریخ دے دی۔ وہ آدمی جو تھانے میں شرفو کا چچا بن کر آیا تھا اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں موجود تھا۔ وکیل نے ضمانت کی درخواست پیش کی اور میں نے اس کی مخالفت نہ کی بلکہ ایسے اشارے دیے کہ ضمانت ہو جانی چاہیے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مجسٹریٹ کا ذہن بالکل صاف تھا اور اس کیس میں کوئی الجھاؤ تھا ہی نہیں۔ شرفو کی ضمانت ہو گئی اور شانتی نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ اپنے خاوند کے ساتھ جائے گی۔ مجسٹریٹ نے اسے شرفو کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔
شانتی کا باپ عدالت میں موجود تھا، اس کے منہ سے کوئی بات نکلی ہی نہیں۔ اگلی پیشی پر میں نے نکاح خواں اور 2 گواہوں کو جنہوں نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے عدالت میں پیش کر دیا۔ ایک ہی دن تینوں کی گواہیاں بھگت گئیں اور مجسٹریٹ نے فیصلے کے لیے 3 دنوں کی تاریخ دے دی۔ اس روز شانتی کا باپ کچھ بولا، لیکن مجسٹریٹ نے اسے زیادہ بولنے نہ دیا اور کہا کہ اس کی بیٹی بالغ ہے اور وہ عدالت میں بیان دے چکی ہے کہ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا اور اپنی مرضی سے گھر سے نکلی تھی اور اپنی رضا اور رغبت سے مسلمان ہوئی اور شرفو کے ساتھ شادی کر لی۔ استغاثہ کا واحد گواہ شانتی کا باپ تھا۔ اگلی پیشی پر مجسٹریٹ نے شرفو کو بری کر دیا اور فیصلے میں لکھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی تھی اور وہ بالغ ہے اور اپنے متعلق خود فیصلے کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ شانتی کا باپ منہ لٹکائے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا۔ شرفو اور شانتی نے میرا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ میں نے انہیں اتنا ہی کہا کہ اپنے آپ کو ہندوؤں سے بچا کر رکھنا۔ اب تو میں صحیح معنوں میں خوش تھا کہ شانتی کا کیس ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، اور مجھے زیادہ خوشی اس بات پر تھی کہ ہندوؤں کو بہت بری شکست ہوئی تھی۔ لیکن میری خوشی چند دن ہی رہی۔ ایک صبح شانتی کا باپ بہت ہی بری جذباتی حالت میں تھانے آیا۔ میں ابھی تھانے نہیں پہنچا تھا۔ وہ مجھے گھر سے بلوانا چاہتا تھا، لیکن میرے اسٹاف کے آدمیوں نے اسے کہا کہ وہ آنے ہی والے ہیں، بس انتظار کریں۔ میں تھانے کے احاطے میں داخل ہوا تو اسے برآمدے میں بینچ پر بیٹھے دیکھا۔ دھچکا سا لگا کہ یہ پھر کیوں آ گیا؟ مجھے یہی توقع تھی کہ کوئی اور ڈرامہ تیار کر کے لایا ہے اور یہ مجھے خوار کر کے ہی رہے گا۔ میں ذرا تیز قدم اٹھاتا اس تک پہنچا۔ وہ اٹھ کر اور ذرا آگے ہو کر مجھے ملا۔ اس کا انداز اور چہرہ بتا رہا تھا کہ اس پر کوئی نئی مصیبت نازل ہوئی ہے۔ میں تو لٹ گیا راؤ صاحب، اس نے بڑی ہی مغموم اور ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ رات میرے گھر ایسا ڈاکہ پڑا ہے کہ گھر کا صفایا ہو گیا۔ یہ سن کر سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہوئی کہ اس شخص کے گھر کا صفایا ہوا ہے۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ یہ یقیناً انتقامی واردات ہے اور یہ شانتی نے کروائی ہوگی۔ پھر بھی میں نے ظاہری طور پر بہت ہی افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے اپنے دفتر میں لے جا کر بٹھایا۔ اس نے اس واردات کی تفصیل یہ سنائی کہ آدھی رات کے وقت اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اٹھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ نوکر ڈیوڑی میں سویا کرتا تھا اور ضرورت پڑنے پر دروازہ نوکر ہی کھولتا تھا۔ یہ جاگیردار کچھ حیران ہوا کہ آدھی رات کے وقت کون آ سکتا ہے۔ اتنے میں اسے باتوں کی آوازیں آنے لگیں اور اس نے محسوس کیا کہ یہ ایک آدمی نہیں بلکہ زیادہ ہیں۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں کہ یہ ڈاکو ہوں گے، البتہ یہ سوچا کہ یہ جو کوئی بھی ہیں وہ صحن میں کیوں آ گئے ہیں اور نوکر نے انہیں بیٹھنے والے کمرے میں کیوں نہیں بٹھایا۔ وہ خود اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اس کے منہ پر ٹارچ کی روشنی پڑی۔ آنے والوں میں سے ایک نے نوکر سے کہا، لائٹ جلاؤ۔ نوکر نے لائٹ آن کر دی۔ تب جاگیردار نے دیکھا وہ 4 آدمی تھے اور ان کے چہروں اور سر صافوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور باقی تینوں کے پاس خنجر تھے۔ ریوالور والے نے آگے بڑھ کر جاگیردار کا بازو پکڑ لیا۔ گھر میں جو کوئی بھی ہے سب کو جگا کر ایک کمرے میں اکٹھا کر دو، اس ڈاکو نے کہا۔ کسی نے اونچی آواز نکالی تو یہ ریوالور دیکھ لو، بغیر اطلاع ریوالور فائر ہوگا۔ دوسرے 3 آدمی برآمدے میں کمروں کے دروازے دیکھ رہے تھے۔ ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ ہے وہ دروازہ۔ مختصراً وقوع یوں ہوا کہ جاگیردار نے گھر کے افراد کو جگا کر ایک کمرے میں اکٹھا کر لیا اور ڈاکو اندر آ گئے۔ نوکر کو بھی انہوں نے گھر کے افراد میں کھڑا کر دیا اور سب سے کہا کہ کوئی بھی منہ سے آواز نہ نکالے، ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر مرنے کا ارادہ ہے تو شور مچا لو۔ وہ ہندو تھے جو ڈاکوؤں سے ایسے ڈرے کہ شانتی کی ماں تو چکرا کر گر پڑی۔ ہندوؤں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بھی ڈاکوؤں کی دہشت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ڈر کر ہونٹ سی لیتا۔ جاگیردار سندر داس نے مجھے بتایا کہ یہ چاروں اسی کمرے میں گئے جہاں ٹرنک اور اٹیچی کیس وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ان میں سے کسی نے بھی اسے یہ نہیں کہا کہ ٹرنکوں کی چابیاں دے دو یا سیف خود ہی کھول کر مال ہمارے حوالے کر دو، یا یہ کہ بتاؤ مال کہاں ہے۔ اس کے بجائے وہ چاروں اس کمرے میں گئے جیسے وہ اس گھر سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس کمرے میں ان کی آوازیں آتی رہیں۔ سندر داس نے بتایا کہ اسے ایک آواز یہ سنائی دی، سبز رنگ والا صندوق دیکھو اور باہر نکال لو۔ پھر وہ آدمی اس کمرے میں آیا
جس میں گھر کے افراد اکٹھے کھڑے کانپ رہے تھے۔ اس نے ایک دیواری الماری کھولی اور اس کے ایک شیلف میں سے کپڑے باہر پھینکے اور ان کے پیچھے رکھا ہوا چابیوں کا گچھا نکالا اور پھر ٹرنکوں والے کمرے میں چلا گیا۔ ان کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ زیورات، رقم اور قیمتی کپڑے کون کون سے ٹرنک میں ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ چابیاں کہاں رکھی ہیں۔ وہ گچھا ایک ڈاکو بغیر ڈھونڈے صحیح جگہ سے نکال کر لے گیا۔ چمڑے والا بڑا اٹیچی کیس کھولو۔ اس کمرے سے یہ آواز باہر آئی، وہ سارے کپڑے نکال کر سبز صندوق میں ڈالو۔ تم جانتے ہو میں کون سے کپڑے کہہ رہا ہوں۔ اس طرح ڈاکو 15 منٹ کے اندر اندر ایک صندوق ذرا بڑا اور ایک صندوق چھوٹا اٹھا کر گھر سے نکل گئے۔ جاتے جاتے ریوالور والا ڈاکو رک گیا اور اس نے گھر والوں سے کہا کہ کم از کم آدھا گھنٹہ وہ شور نہ کریں۔ اگر ان میں سے کسی نے اونچی آواز بھی نکالی تو آج نہیں تو کل یا پرسوں تک مارا جائے گا۔ جاگیردار سندر داس نے مجھے بتایا کہ انہی صندوقوں میں اس کی ساری دولت تھی، سارے زیورات انہی میں تھے اور رقم بھی انہی میں تھی۔ ایک بات بتائیں رائے صاحب، میں نے پوچھا، وہ جو آپ نے آواز سنی تھی کہ چمڑے کے اٹیچی کیس سے کپڑے نکال لو، کیا وہ کوئی خاص کپڑے تھے؟ بہت ہی قیمتی کپڑے ہوں گے۔ وہ شانتی کا اٹیچی کیس تھا، سندر داس نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ اسے نئے سے نئے اور ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی کپڑا خریدنے کا بہت شوق تھا۔ اس اٹیچی کیس میں اس کی بڑی قیمتی ساڑیاں اور سوٹ سلے ہوئے بھی تھے اور ان سلے کپڑے بھی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ بلکہ یوں کہیں کہ میرے شک کی تصدیق ہو گئی کہ یہ واردات شانتی نے کروائی ہے، لیکن میں سندر داس کے موٹے مغز پر حیران ہوا کہ اسے یہ شک تک نہ ہوا کہ اس کی اپنی بیٹی نے گھر بھیدی کا کام کیا ہے۔ عام ذہن کا آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ ڈاکو آئے اور بغیر کسی کی رہنمائی کے اسی کمرے میں گئے جس میں ٹرنک رکھے تھے، اور ان میں سے کسی نے کہا بھی تھا کہ سبز رنگ والا ٹرنک الگ کر کے اٹھا لو۔ پھر انہوں نے یہ پوچھے بغیر کہ چابیاں کہاں ہیں، خود ہی الماری سے کپڑوں کے پیچھے سے چابیاں نکال لیں۔ ڈکیتی کی کامیاب وارداتیں گھر بھیدی کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ ممکن تب ہی ہوتی ہیں کہ ڈاکو گھر والوں کو ڈرا دھمکا کر چابیاں لیتے ہیں اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ مال کہاں رکھا ہے۔ اس ڈکیتی میں بھی یقیناً گھر بھیدی شامل تھا اور وہ صرف شانتی ہو سکتی تھی۔ میں نے سندر داس کو ایسا اشارہ دیا ہی نہیں کہ یہ اس کی اپنی بیٹی نے اس پر جوابی حملہ کیا ہے اور یہ واردات کمالے ڈاکو کے گینگ کی ہے اور ان چاروں میں شرفو بھی ہوگا۔ میں نے محرر ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر FIR تحریر کروائی اور سندر داس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے نوکر سے، گھر کے افراد سے اور سندر داس سے پوچھا کہ کسی نے ڈاکوؤں میں سے کسی کی شناخت کی ہوگی۔ سب نے کہا کہ ان کے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، وہ صرف یہ بتا سکے کہ انہوں نے کپڑے کس قسم کے پہن رکھے تھے اور ان کے رنگ کیا کیا تھے۔ میں واردات والے کمرے میں گیا اور ٹرنک دیکھے۔ چابیوں کا گچھا فرش پر پڑا تھا اور چمڑے والا اٹیچی کیس بھی فرش پر پڑا اور کھلا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ کپڑے فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور یہ سب استعمال شدہ ذرا پرانے کپڑے تھے۔ سندر داس کی بیوی نے بتایا کہ جو کپڑے گئے ہیں وہ سب نئے اور قیمتی تھے۔ میں نے یہ اٹیچی کیس اپنے قبضے میں لے لیا اور اس پر مجھے توقع تھی کہ کھولنے والے ڈاکوؤں کی انگلیوں کے نشانات موجود ہوں گے۔ اتفاق سے اس اٹیچی کیس پر ہلکی ہلکی گرد پڑی ہوئی تھی۔ اس پر مجھے صاف نشان نظر آئے۔ نظر نہ آتے تو بھی ہر تھانے میں ایسا انتظام موجود ہوتا ہے کہ آنکھوں سے نظر نہ آنے والے نشانات ایک خاص کاغذ پر منتقل کر لیے جاتے ہیں۔